بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے سورہ یوسف میں قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا تھا وہ پوری تفصیل جو ہے وہ اس صورت میں بیان کی ہے، اور اس صورت میں دو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ صورت عام الحزن میں نازل فرمائی گئی تھی۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال، یعنی اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے انتقال کے 3 دن بعد حضرت حتیجہ الکبریٰ جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت اداس رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی تھی کہ تنگی کے بعد فراخی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ خواب میں جو ہے وہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا۔ حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ آپ اس خواب کا ذکر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اگرچہ کہ وہ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تکریم ہے، اور ان کے بھائی ان کے ساتھ بہت حسد کرتے ہیں، اور وہ اس حسد کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی حسد کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ والہانہ محبت کرتے تھے، اور وہ انہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہوں کے آگے سے نہیں ہٹاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ہی سگے بھائی تھے، ان کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی 6 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اور جو 4 بھائی تھے وہ 2 لونڈیوں سے تھے۔ ان کے یہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد نفرت کرتے تھے اور حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی نہیں محبت کرتے تھے، بلکہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی نعمت بھرپور عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو ہے وہ انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ یوسف کے بارے میں سوال کیا تھا، تو یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ پھر ایک اور روایت میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ اس قصے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھی قرآن پاک میں یہ نازل فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جماعت ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پانا چاہیے، کیوں نہ ہم انہیں قتل کر دیں تاکہ ہمارے والد کی پوری توجہ جو ہے وہ ہمیں ملے۔ جب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حضرت یوسف کو ان کی نگاہ کے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ تو ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہود، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ قتل ایک بہت سنگین جرم ہے، اور ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے، ہم کیوں نہ انہیں کسی ایسی جگہ پہ جا کر چھوڑ آئیں اور جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک قاسم نامی ایک شہر تھا جس میں اموکی نام کا ایک کنواں تھا، ہم ان کو وہاں گرا دیتے ہیں۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کبھی بھی انہیں ہمارے ساتھ نہیں جانے دیتے، آپ انہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں، یہ وہاں پہ کھیلے کودیں گے، کھائیں پیئیں گے، تو ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جو ہے مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ انہیں کھا جائے، کیونکہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بھائیوں کا کیا فائدہ، یہ تو ہماری نااہلی ہوگی۔ انہوں نے ان کے بے حد اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔
وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے، ان کا ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک اچھا نہیں تھا. جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر گرا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں گرے تھے، وہ ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پتھر پر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے اور وہ ان کو ضرور یہاں سے باہر نکالیں گے. دوسری طرف وہ جو بھائی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عشاء کے بعد پیش ہوئے اور انہوں نے کہا، بہت رونا دھونا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور انہوں نے ایک خون سے لت پت کرتا جو ہے وہ اپنی بات کی وضاحت کے لیے یا دلیل دینے کے لیے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ ان کی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کا خون جو ہے وہ سارا انہوں نے اس کرتے پر لگا دیا اور وہ کرتا لا کے انہوں نے حضرت یعقوب کی خدمت میں پیش کیا تھا. حضرت یعقوب نے جب وہ کرتا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھیڑیا تو بہت سمجھدار تھا کہ جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا اور اس نے اس کرتے کو کچھ نہیں کیا، تم بہت بے عقل تھے. دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام وہ کنویں کے اندر ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کنویں میں سے پانی نکالنے لگا. تو اس نے جب ڈول پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے اور اس نے جب ڈول باہر کھینچا تو اس نے کہا اس کے اندر تو کوئی بچہ ہے، اور انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا. اس وقت اصل میں لونڈے اور لونڈیوں کی تجارت ہوا کرتی تھی اور انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں سے یہ غلام ہو تو یہ کہیں اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو تو یہ نہ وہ اسے پہچان لے اور ہمارے سے لے جائے. تو وہ انہوں نے اس کو اس لیے چھپا لیا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے. وہ مدین شہر سے مصر کی طرف جا رہے تھے. جو ہی وہ مصر پہنچے تو انہوں نے جلدی سے بہت ہی کم قیمت میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا، جو ہے یہ بہت تھوڑی قیمت تھی. جو مصر کا وزیر خزانہ تھا جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور وہ انہیں اس کی چونکہ اولاد نہیں تھی وہ انہیں اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے ان کی پرورش کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کے گھر جو ہے وہ پرورش ہوئی، جو بہت جو ہے وہ توحید والا گھرانہ تھا اور بہت اچھے سے جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی. وہ ایک دینی گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام بہت سمجھدار تھے اور اس لیے عزیز مصر نے انہیں محل کا بہت سے جو ہیں وہ انتظام ان کے حوالے کر دیے اور وہ بہت اچھے سے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. اور ان کے علم و فہم کو جانتے ہوئے اور ان کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے اس نے گھر کا بھی سارا انتظام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ نہیں کیا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کے ہوئے تو ماشاءاللہ وہ ایک بہت خوبصورت حسین نوجوان تھے. ان کے حسن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نواز دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تھی تو اس کا حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں سے ایک حسن کا حصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ حال ہے تو اس کے خالق کا کیا کہنا، سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئی اور جو ہے اس میں ہیجان پیدا ہوا اور اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کا فیصلہ کیا. وہ بہت ان کو ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ لبھانے کی کوشش کر رہی تھی، پیار محبت سے بات کر رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہر وقت اس کو ٹال دیتے تھے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے. آخر کار اس نے ایک دن جو ہے وہ گھر کے سارے دروازے بند کیے اور اس نے حضرت بہت خوب تیار ہوئی اور زیب و زینت کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گئی اور اس نے جو ہے ان سے بدکاری کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت جھٹکا، اس کو منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. اس عورت کو بہت سمجھایا کہ یہ ظلم ہے کہ اگر میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ہی جیسے بدکاری کروں گی اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا.
چونکہ وہ صاحب علم تھے، وہ جانتے تھے کہ بدکاری کی کیا سزا ہے، اس لیے وہ انہوں نے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ وہاں سے بھاگے اور دروازہ تاکہ جا کے وہ کھولیں تو پیچھے وہ بھی ان کے پیچھے ہی بھاگی، اور اس نے جو ہی وہ دروازہ کھولنے والا تھے، اس نے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا اور ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور عزیز مصر وہ اندر داخل ہوا، تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی بہت زیب و تن کیے ہوئے ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے جب اپنے خاوند کو دیکھا تو ایک دم سے بولی کہ اب اس نے کی کیا سزا ہوگی کہ جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے وہ قید کر دینا چاہیے۔ اصل میں وہ نہیں چاہتی تھی کہ قتل کیا جائے۔ اور جب اس دوران جو عزیز مصر ہے کہتے ہیں کہ اس علاقے کے ایک بندے نے گواہی دی تھی کہ اگر وہ کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ عورت جھوٹی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی تھی اور یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ گواہی وہ جب ابن عزیز مصر تھا، وہ جب اندر انٹر ہوا تھا تو اس کے ساتھ ان کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے یہ گواہی دی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود اور دیکھنے کے باوجود بھی ابن عزیز مصر تھا، وہ اصل میں اتنا کوئی وہ شرف والا انسان ہی تھا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کوئی بھی غصے میں کوئی کچھ بھی اظہار نہ کیا، اور اس نے بہت آرام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب اس بات کو چھوڑو اور تم وہ جانے دو اس بات کو، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تمہاری غلطی ہے، تم توبہ کر لو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ وہ بہت پھیلنے لگی اور ہر جگہ اس بات کا چرچا ہونے لگا، اور تمام عورتیں وہ عزیز مصر تھی اس کی بیوی کو وہ برا بھلا کہنے لگیں، اور اس کو جب عزیز مصر کی بیوی کو یہ پتا چلا تو اس نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت اس نے ایسے رکھی کہ اس نے نیچے تکیے رکھے اور ہر ایک کے آگے فروٹ باسکٹ رکھی، اور اس میں ایک ایک چھری تھی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان خواتین کے سامنے سے گزریں۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو وہ خواتین بے اختیار کیا اٹھیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ فرشتہ لگتا ہے، اور وہ ان کا بھی یہ خیال ہی تھا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی بولی کہ دیکھا تم لوگ مجھے الزام ٹھہراتی تھیں، تو ان کو دیکھ کے کیسے اس چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، تو اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اسے وہ قید کر دیا جائے گا۔ وہ خواتین وہ اتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں مگن تھیں کہ وہ فروٹ کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہوں نے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا۔ پھر معاملہ یہاں تک رکا نہ، وہ سب اٹھیں اور ان پر ٹوٹ پڑی۔ ہر ایک کا یہ مرضی تھی کہ وہ ان سے محبت کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ وہ بدکاری کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے ان بدکار عورتوں سے نہ بچایا تو یہ گمان ہے کہ یہ مجھے وہ اپنی طرف متوجہ نہ کر لے اور میں بھی گناہگاروں میں نہ شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ محفوظ رکھا، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں رہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو یہ باتیں وہ ساری باہر جو لوگ تھے باقی شہر کے، وہ ان میں یہ باتیں پھیل گئیں اور بہت اس بات کا چرچا ہونے لگا، اور بہت برا بلا وہ عزیز مصر کی بیوی کو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اس نے پھر اپنے خاوند سے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس بات کو دبانے کے لیے، تو انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک گدھے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک ڈھول والا ساتھ کیا جس نے منادی کی پورے شہر میں کہ انہوں نے اپنی مالک کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہم جیل میں ڈال رہے ہیں۔ آگے جیل میں کے ساتھ ان کے جو واقعات ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے جیل سے باہر نکلے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔